اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ خداوند متعال سب مومنین و مومنات کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ خدا ذوالجلال اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ فرمایا، پاکیزہ قرار دیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ انسان ناکام ہوا، نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم شخصیت ایت اللہ العظمہ جوادی آملی کی طرف سے زیارت امامین عسکرین کے موقع پر دیے گئے پیغام جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظیم المرتبت فقیہ ہے اہل بیت، جو کہ 92 ایئرز جن کی ایج ہے، 92 سال کی عمر میں وہ گئے ہیں زیارات مقامات مقدسہ امیر المومنین کے حرم مطہر میں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی عظیم اور بہترین تفسیر تسنیم جو کہ 80 جلدوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے تقریباً 44 یا 45 سال کے اندر انہوں نے یہ تفسیر مکمل کی۔ حوض علمیہ قم میں انہوں نے تدریس کی، اور بہت زیادہ شاگردان جنہوں نے ان سے فیض پایا، اور محمد وآل محمد کے فرامین اور قرآن مجید کے معارف ان سے سیکھے، اور آج کل بھی وہ درس خارج دیتے ہیں، درس خارج فقہ حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ مسجد اعظم میں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا معارف اہل بیت کے بارے میں سحر خیزی، تربیت اور قرب الہی کے اہم مفاہیم پر مشتمل ہے، لہذا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ یقیناً یہ چیزیں جو فقہاء اور مراجع کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہیں، تو یقیناً یہ محمد وآل محمد کی شاگردان کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو جاری ہے، اور ہم نے ان سے اگر فیض پایا تو گویا محمد وآل محمد سے فیض پایا۔ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کا راستہ سحر خیزی اور امام عسکریین، امام حسن عسکری، امام علی نقی علیہ السلام کے مکتب میں تربیت سے وابستہ اور متعلق ہے۔ شہر سامرہ میں انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کی، اور وہاں پر اپنی کتاب، مشہور کتاب ادب فنائے مقربان، شرح زیارت جامع کبیرہ، اس کی 12 جلدیں انہوں نے وہاں پر ہدیہ کی۔ 80 جلدیں حرم امیر المومنین جو ان کی تفسیر کی کتابیں ہیں، 80 جلدیں مکمل قرآن کی تفسیر ہے، وہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں انہوں نے ہدیہ کی، اور 12 جلدیں ادب فنائے مقربان شرح زیارت جامع کبیرہ جو معتبر ترین زیارت ہے، اور اس میں معارف اہل بیت کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کتب کا مطالعہ کریں، اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور خود سازی کے لیے کوشش کریں کہ ان علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے 12 جلدیں امامین عسکریین کے آستان مقدس کو ہدیہ کی۔ اللہ یتقبل منہم، اللہ ان کے اس ہدیہ کو قبول فرمائے۔ حضرت ایت اللہ جوادی آملی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اہل بیت علیہ السلام آسمانی تعلیم کے استاد اور انسانوں کو فرشتہ خصلت بنانے والے مربی ہیں، یہ تربیت کرنے والے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہدایت اور امام عسکریین کی علوم، کرامات اور ہدایات کی
برکت سے ہے۔ زیارت جامع کبیر ہے جو امام ہادی علیہ السلام سے مروی ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی علمی و معنوی عظمت کا عروج بیان کیا گیا ہے۔ وہ نہ صرف انسانی زندگی کے اخلاقی، سیاسی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے رہبر رہنما ہیں، بلکہ آسمانی علوم کے حامل بھی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے افراد کی تربیت کی جو صرف وظیفہ شناس نہیں، یعنی اپنی ذمہ داری شناس نہیں فقط، بلکہ خدا کے عاشق اور محبوب بنے۔ خدا ان کے ساتھ محبت پر مبنی سلوک کرتا ہے۔ ہم آئے ہیں تاکہ ائمہ ہدا علیہ السلام کے شاگرد بن کر فرشتہ خو انسان بنے، یعنی ایسی ہماری عادات و خو یعنی عادت، صفت یعنی فرشتہ صفت انسان بنے۔ قرب خداوندی کسی زمینی یا جسمانی سفر سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا واحد راستہ نماز شب اور سحر خیزی ہے، یعنی سحر کے وقت اٹھنا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر کیا کرتا ہے؟ تفکر کرتا ہے۔ جس کی سواری یعنی یہ سفر جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو چاہتا ہے کہ وہ قرب الہی کا سفر کرے، قرب خداوندی کا سفر کرے، اس کی سواری 3-4 چیزیں ہیں۔ اگر وہ سواریاں اس کے پاس ہیں تو یقیناً قرب الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک ہے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، یعنی یہ سوچنا کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ دوسری سواری ہے اشک، آنسو، ندامت کے آنسو، شوق کے آنسو اور استغفار اور توبہ اور انابت کے آنسو۔ دوسری سواری یہ ہے۔ تیسری سواری دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، روح ہے۔ یقیناً دعا خود ایک عبادت ہے۔ ہم کرتے یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں۔ خداوند متعال جانتا ہے ہمارے حاجات کیا ہیں۔ نہیں، خدا جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا خود فرما رہا ہے کہ تم دعا مانگو۔ دعا مانگنا خود آرڈر ہے، یہ امر ہے، یہ خود دعا مانگنا عبادت ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ البتہ میں خود عرض کر رہا ہوں، آغا کے ان کلمات میں نہیں ہے، لیکن انہی کے پڑھائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصول ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا تو خدا اس کی نماز کو رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ خداوند متعال دیکھتا ہے کہ یہ اس انسان میں اتنی استغنا پائی جاتی ہے، یہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے نماز پڑھ کر مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے، لہذا اس کی دعا اگر نہ ہو تو اس کی نماز کے رد ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے نماز کے اندر بھی، نماز کے بعد بھی، تاکہ بات اسی لیے قرار دی گئی ہے کہ جو نماز انسان پڑھتا ہے تو نماز کے بعد ایک انعام پروردگار عالم سے وصول کرتا ہے کہ خدایا، سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ خدایا یہ جو میں نے قلیل عمل انجام دیا ہے اس کو اپنی درگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اور پھر اپنے دین کی، دنیا کی تمام حاجات انسان جو ہے مانگتا ہے اور مانگنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں۔ لا یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو میرا پروردگار تمہاری پرواہ تک نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت بھی اور نماز کے علاوہ بھی عبد کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتا رہے خدا سے، اور یقیناً خدا بند ذوالجلال دعا کو قبول کرتا ہے۔ چوتھی سواری جو قرب الہی تک پہنچنے کے لیے وہ دوسروں کے لیے راہ کھولنا ہے، راہ گشائی کرنا ہے، راستہ بند نہیں کرنا۔ راستہ بند کرنا یہ قرب الہی کے سفر میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ لوگوں کی مشکلات حل کی جائیں اور ان کے لیے مشکلات کے جو راستے ہیں ان کو کھولا جائے۔
روایات میں ملتا ہے کہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے، خداوند متعال قیامت والے دن اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور وہ سخت دن ہے کہ جس دن اس کو ہر ایک تنکے کا سہارا چاہیے ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نورانی بیان: الوصول الی اللہ عز وجل سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل، خدا تک رسائی، خدا تک پہنچنا ایک ایسا سفر ہے جو شب بیداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان فرشتہ خصلت نہ بنے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی صفات فرشتوں والی صفات نہ ہوں تو پھر کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا، استعمار بنے گا، درندگی جیسی صفات، جیسی آفات اس کے منتظر ہیں کہ وہ درندہ بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ اہل بیت کی تربیت کو قبول کر لے تو نہ صرف کسی کا راستہ بند نہیں کرے گا بلکہ دروازے کھولنے والا بنے گا، لوگوں کی حوائج پوری کرنے والا بنے گا۔ یہ تربیت صرف امامین عسکریین کے مکتب اور ولی عصر کی عنایات سے ممکن ہے، ان کی توجہات سے ممکن ہے۔ ہم اسلامی اقوام، خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں، مثلا ایران ہے، عراق ہے اور اسلامی ممالک، ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا ذوالجلال جو اسلامی ممالک ہیں ان کی کامیابی کے لیے کہ انہیں کامیاب کرے۔ امید ہے کہ انسانیت اہل بیت سے تمسک کر کے جہالت و تاریکی سے نجات پا کر نور و حکمت کی راہ پر گامزن ہو۔ یہ بیان معرفت، سلوک اور تربیت کے بلند ترین نکات پر مشتمل ہے۔ اس میں چند ایک پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اہل بیت کا تعلیمی مکتب، امام عسکریین، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام جیسے معصومین انسان سازی کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ وہ صرف علمی رہنما نہیں بلکہ دلوں کو اللہ کے قریب کرنے والے مربی ہیں۔ نماز شب اور سحر خیزی، قرب خداوندی صرف روحانی کوشش سے نہیں، روحانی کوشش سے حاصل ہوتا ہے جس کا مرکز شب بیداری ہے۔ یہ عرفانی اور قرآنی تربیت کا بنیادی جزو ہے۔ مکتب اہل بیت اور محبت الہی، اہل بیت صرف ذمہ داری سکھانے والے نہیں بلکہ انسان کو محبوب خدا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ خطرہ، اگر تربیت نہ ہو تو پھر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اس تربیت کو قبول نہ کرے تو دنیا ظلم، جنگ، استعمار اور حیوانیت کی اماج گاہ بن جاتی ہے، مرکز بن جاتی ہے۔ امام زمانہ کی عنایت کا مرکزی کردار اگر ہم چاہتے ہیں تو حقیقی ہدایت اور تربیت جو حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولایت و توجہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دور میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام عصر کو پکاریں اور انہیں بلائیں اور ان سے کسب فیض کریں۔ معصومین کی زیارت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان روحانی قرب خداوندی تک پہنچے، کیونکہ یہ شعائر الہی ہیں۔ شعائر الہی کے ذریعہ خدا تک پہنچنا یہ بہت عظیم چیز ہے۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کی مودت اور محبت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔